بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززین کا برادری کی خدمت میں السلام علیکم۔ میری طرف سے ڈاب اتحاد کونسل کے بانی اور چیئرمین اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبران کو بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ نے یہ جو ایک کام، ایک بیڑا اٹھایا ہے، جس کامیابی سے اور جس تیزی سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، آپ واقعی مبارکباد کے اور ویری ویلڈن کے حقدار ہیں، اور اپنی طرف سے آپ کو سلوٹ ہے۔ تھینک یو۔ اس کے بعد میرے یہاں پہ سینئر ہمارے بزرگ، ہماری برادری کے بڑے سرپنچ اور بہت اعلیٰ شخصیات بیٹھی ہیں، تو ان کی موجودگی میں ان کی اجازت سے اپنے دوستوں کو جو ڈاب اتحاد کو لے کے چل رہے ہیں کچھ تجاویز اپنی طرف سے پیش کروں گا، کیونکہ میں بھی آپ جیسا ایک ورکر ہوں اور بے شک میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، مگر میرا مقصد حیات ہے، میرا مقصد سیاست بھی وہی ہے جو آپ کا ہے۔ جب ہماری سوسائٹی میں سے، جب ہماری برادری میں سے، جب ہمارے علاقوں میں سے جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے اور ان کو اپنے رزق اور کاروبار کی پریشانیوں سے مکتی ملتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ذمہ داری بڑھتی ہے۔ اپنے علاقے کی، اپنے علاقہ کے لوگوں کی، اپنے برادری کے لوگوں کی اور ان کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ اس شخص کی ذمہ داریاں بڑھ جانی چاہیے۔ اگر اس کو ذمہ داری لے کے چلا جائے تو اس کا یقین مانے آپ کی عزت میں بھی، آپ کی برادری میں، آپ کے علاقے میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہاں سے دے رہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ہم کسی کے لیے، جب ہم معاشرے کے طبقے، ایسے پچھڑے ہوئے طبقے کے لیے اور اپنی قوم کے ایسے لوگوں کے لیے جن کا روزگار نہیں ہے، جن کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے میرٹ بنتے ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے تھانے کچہری کے مسائل ہیں، جن کا یقین مانے کہ جن کا معاشرے میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جب آپ ان کے پرسان حال بنتے ہیں، جب آپ ان کے مسائل کو اپنے مسائل لے کے اور ان کے مسائل کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ان کے لیے دھڑلے سے کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانے آپ کے رزق کے، آپ کے کاروبار کے، آپ کی عزت و معاملات کے مسائل اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی آسانی اور اتنی دلکشی سے حل کرتی ہے کہ آپ کو اس کے ایسا مزہ آ جاتا ہے کہ جیسے ماتاب بھائی ہیں، جیسے خالد بھائی ہیں، جیسے غلام کبریہ صاحب بیٹھے ہیں، جیسے چودھری وفور صاحب بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی ان سے اکیلے میں جا کے پوچھو کہ جب سے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، ان کی اپنی زندگی کے معاملات کچھ اس طرح سے آسان ہو گئے ہوں گے کہ جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ کیوں کہ یہ رب تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے کہ جب ہم اس کی مخلوق کے لیے، چاہے وہ ہماری قوم ہو، چاہے وہ ہمارا علاقہ کے لوگ ہوں، یا چاہے وہ ویسے بھی اس معاشرے کے پیچھے ہوئے لوگ ہوں، جب ان کے لیے ہم نیک نیتی سے، ایمانداری سے کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ مخلوق 70 ماؤں سے زیادہ پیاری ہے۔ جس طرح ہمارے بچے کو ہمارے گھر میں آ کے کوئی 10-20 روپے کی، کوئی 500 روپے کی خرچی دے کے جاتا ہے تو اس کی عزت ہماری نظروں میں بڑھ جاتی ہے، ویسے جب ہم مخلوق کے لیے، اپنی قوم کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ رب تعالیٰ جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کے مسائل اور آپ کے معاملات اس طرح حل کر جاتا ہے، اور آپ کے راستے میں آنے والی پریشانیاں اس طرح حل کر جاتا ہے کہ جیسے آپ کے وہ راستے میں آنے والی پریشانیاں کبھی آتی ہی نہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ میں صرف 2 منٹ آپ کو کچھ تجاویز دوں گا، جس میں سے بہت ساری باتوں سے میں جناب پروفیسر صاحب سے متفق بھی ہوں، جو کچھ باتیں میں بھی سوچ کے آیا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ان سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ڈاب کونسل کی سب سے پہلے جس طرح، کیونکہ میں بھی ایک تنظیم سازی کا بندہ ہوں، تنظیم کا بندہ ہوں، تو تنظیم سازی کے لیے اب ہمیں اگلے مقام میں آپ دوستوں کو میرا مشورہ ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ کم از کم ضرور لے کے جائیں، اس کو تحصیل لیول پہ کم از کم ضرور لے کے جائیں۔ اگر ہم گنیں تو میرے خیال میں 5 سے 7 ڈسٹرکٹ ایسے ہوں گے جہاں پہ ڈاب برادری بس رہی ہے، تو ان متعلقہ ضلعوں کے اندر آپ ایگزیکٹو کونسل بنائیں اپنی سربراہی میں چودھری غفور صاحب، اور وہاں پہ تحصیل لیول پر اگر ہماری آبادی ہے تو وہاں بھی ایک ایگزیکٹو کونسل بنائی جائے، اور ہر ضلع کی ایک الگ سے ٹیم بنائی جائے، چاہے وہ آپ انیشلی ابھی 5 سے 10 بندوں کی بنا لیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے۔ تو اس طرح ہماری تنظیم جو ہے، ہماری قومیت کی جو پہچان ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جس طرح آپ سوشل میڈیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو یہ آج کل کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر جس طرح آپ واٹس ایپ گروپ کو لے کے چل رہے ہیں، اسی طرح متعلقہ ضلع اور تحصیلوں کے واٹس ایپ گروپ ہوں جو آپس میں کوآرڈینیشن کریں۔
ایک مین آفس کی جو انہوں نے تجویز دی ہے وہ بہت اچھی تجویز ہے کہ کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ کبھی چودھری رفیق صاحب بیٹھے، کبھی ایگزیکٹو کونسل کا کوئی اور بندہ بیٹھے، تو جو بھی وہاں پہ کنٹیکٹ کرے کو پتہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ایک بندہ ہمیں ہماری نمائندگی کے لیے بیٹھا ہے۔ اور سب سے مجھے جو اچھی تجویز لگی ہے اور جو میں بھی سوچ کے آیا تھا، میں مکمل اتفاق کرتا ہوں پروفیسر صاحب سے، وہ ہے پنچایت کونسل، یا سمجھ لیں کہ ایک طرح کا سرپنچ بنائیں ہر ضلع کے اندر کسی کو، اس کے نیچے ایک پنچایت کونسل بنائیں جو اس ضلع کے مختلف چکوک اور گاؤں کے اندر جو ڈب برادری بس رہی ہے وہاں کے جو انصاف پسند لوگ ہیں، جو عہدوں و مرتبوں میں بڑے نہیں ہیں، جو صرف جن کا چرچا یہ ہو کہ فلاں راجہ صاحب یا فلاں چودھری صاحب یا فلاں ڈب برادری کے جو بندے ہیں وہ اتنے انصاف پسند ہیں، ان کے اپنے چچا ماما کو بھی بات آ جائے گی تو حق سچ کی بات کریں گے۔ ایسے لوگوں کو ڈسٹرکٹ لیول پہ سرپنچ بنائیں، ان کے نیچے 4-5 لوگوں کی کمیٹی بنائیں، اس کمیٹی کے تھرو آپ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ رحیمیار خان ہو، چکوال ہو، جھنگ ہو یا کہیں بھی ہو، میری کسی طرح کی بھی خدمات، چاہے وہ فنانشلی چاہیے ہوں گی، چاہے سیاسی چاہیے ہوں گی، چاہے کسی کی ہیلتھ میں کسی کو اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں تو وہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ کسی ایجوکیشن میں کوئی بندہ بچہ ہمارا اس لائق ہے کہ وہ آگے ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے اور وہ فنانشل طریقے سے نہیں کر پا رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں بھی فرنٹ فٹ پہ آ کے انشاءاللہ تعالیٰ کھیلوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ تھینک یو۔ صاحب اپنے جواب کا اظہار کر رہے تھے اور میں